الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضران محترم اور برادران عزیز، شعبان کا مہینہ ہے اور اسلامی کیلنڈر اور اسلامی جنتری کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے. اسلامی مہینے کا جو سال ہے وہ آج 1442 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1442 سال گزر چکے ہیں. 1442 سال. شعبان کا مہینہ، اس کی اپنی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ 2 بڑے مہینوں کے درمیان ایک مہینہ ہے. جو حرمت والے، احترام والے 4 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ تو ثلاثو متوالیات کہلاتے ہیں، یعنی 3 مہینے ایک ساتھ ہیں. اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ بین جمادی الاخری و شعبان، جو شعبان کے اور جمادی الاخر کے بیچ میں ہے، یعنی رجب. یہ مہینہ بھی حرمت والا، احترام والا مہینہ ہے. تو ایک مہینہ تو احترام کا رجب والا مہینہ ہے، اور دوسرا شعبان کے بعد جو فضیلت والا مہینہ ہے، جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الشہور، مہینوں کا سردار ہے.
وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو ایک رمضان کی فضیلت، ایک رجب کی فضیلت. اور جب آدمی کسی دو چیز کے سائے کے اندر آتا ہے، آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہو کہ جہاں آپ کے دائیں طرف بھی درخت ہو اور آپ کے بائیں طرف بھی درخت ہو، پھر سایہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ سایہ دو درختوں کے بیچ میں جو بیٹھنے والا آدمی ہے اس کو نفع اور فائدہ دیتا ہے. تو شعبان کا مہینہ جو ہے یہ رحمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے. یہ نوافل کا مہینہ بھی ہے، یہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ بھی ہے، اور یہ کثرت سے روزے رکھنے کا مہینہ بھی ہے. اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک ایسی رات کی جو جاگنے والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اس کی نشاندہی فرمائی ہے. اور وہ 15ویں شب ہے شعبان المعظم کی، کہ جس کی ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی، جو آیتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی. یہ سورہ دخان کہلاتی ہے، قرآن کریم کی مشہور سورت ہے. اس کا آغاز ہو رہا ہے حامیم سے. قرآن کریم کے اندر کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں. حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ جو الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں. جب آپ الف لام میم سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ابتدا میں جو لفظ آپ کو پڑھنے کے لیے ملتا ہے وہ ہے الف لام میم. اس میں الف الگ پڑھا جاتا ہے اور لام الگ پڑھا جاتا ہے، میم الگ پڑھا جاتا ہے. یہ مرکب لفظ نہیں ہے، یہ مفرد لفظ ہے، یعنی جس کو الگ الگ پڑھتے ہیں. اور الگ الگ کون پڑھتا ہے؟ وہ بچے کے جو نورانی قاعدہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنے سپارے کی ابتدا کرتے ہیں نورانی قاعدے سے. تو قاری صاحب کے پاس جب جاتے ہیں اور سپارہ شروع کرتے ہیں تو قاری صاحب ان کو پڑھاتے ہیں الف با تا سا. اب یہ بچہ جو ہے یہ الگ الگ لفظ یاد کر رہا ہے. لیکن اگر بچہ قاری صاحب سے یہ کہے کہ بھائی حضرت مجھے تو بہت سارے الفاظ آتے ہیں، میں تو امی بھی کہتا ہوں، میں تو پاپا بھی کہتا ہوں، میں تو ڈیڈی بھی کہتا ہوں، مجھے کھانے کے نام بھی یاد ہے، یہ بریانی ہے، یہ قورمہ ہے، یہ سالن ہے، یہ روٹی ہے. یہ سب بھی تو الف با سے بنا ہے، اس کے اندر بھی تو الف با تا سا یہی حروف ہے. تو قاری صاحب یہ تو مجھے آتے ہیں، آپ مجھے الگ الگ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ الف با تا سا. یاد رکھیے، جو بچہ استاد کے پاس بیٹھے اور استاد کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ استاد کو اگر سبق پڑھائے بجائے خود سبق پڑھنے کے، کہ قائد صاحب کہے کہ یہ جو کھڑا ہے یہ الف ہے، اور یہ جو کشتی کی طرح لیٹی لیٹی ہے یہ بے ہے، با ہے، یہ تا ہے. اگر بچہ کہے کہ یہ الف کھڑا کیوں ہے اور یہ با جو ہے یہ کشتی کی طرح لیٹی لیٹی کیوں ہے،
یہ بچہ کبھی نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ وہی بچہ پڑھ سکتا ہے کہ جیسے استاد کہے ویسے اس کے کہنے کے اوپر عمل کرے. یہ حروف مقطعات قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اس کے کوئی معانی اور مطلب نہیں ہے. یہ مفرد حروف ہے، مرکب حروف نہیں ہے، تو اس کے کوئی مطلب اور معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، قرآن کریم کی ایک ایک آیت وہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ آپ نبی ہے، آخر الزماں ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنا کر بھیجا. امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں ماں کے بطن سے، پیٹ سے پیدا کیا ایسے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تم کو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. کیا مطلب؟ جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا، اس کو الف با تا سا نہیں آتا جب تک کہ وہ استاد کے پاس بیٹھے نہیں. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی استاد سے پڑھا نہیں، آپ نے کسی استاد سے لکھنا سیکھا نہیں، آپ نے کسی استاد سے سبق یاد نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں. تو فقہاء نے لکھا ہے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربی زبان ہے، جو بولنے والی زبان ہے، وہ عربی زبان تو بول سکتے ہیں، لیکن اس بچے کی طرح کہ جس طرح ایک بچہ استاد کے پاس جب تک نہ بیٹھے تو وہ حروف تہجی کو ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ بولے جانے والے جو حروف ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہ معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے الفاظ، ایسے حروف نازل کیے جو الگ الگ بولے جانے والے حروف ہیں. مثلا الف، لام، میم، صاد، یہ الگ الگ بولے جاتے ہیں. کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ الگ الگ بولا جاتا ہے. اسی طرح قاف، یہ ایک الگ لفظ ہے. نون، یہ ایک الگ لفظ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ادا کروائے تاکہ کفار یہ یقین کر لے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ قرآن نازل ہو رہا ہے یہ معجزہ ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، آپ ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن قرآن کا معجزہ ہے. دوسری بات، حامیم والکتاب المبین. مبین کے معنی آتے ہیں روشنی دینے والی. جیسے سورج نکلتا ہے، رات کو اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری دنیا کے اندر روشنی ہو جاتی ہے. آپ بلب بھی جلائے تو بلب کی روشنی جو ہے وہ کیا ہے، مان پڑ جائے گی.
ٹیوب لائٹ کی روشنی ماند پڑ جائے گی، سورج کی روشنی کے آگے ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب جو ہے یہ کتاب مبین ہے، یعنی روشنی دینے والی ہے۔ کون سی روشنی؟ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر بتایا ہے، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہدایت کی روشنیاں دیتی ہے، یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی ہے، یہ نشانیاں بتاتی ہے، یہ راستے بتاتی ہے آپ کو۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ انا کا مطلب آتا ہے قرآن کریم کی تلاوت میں بعض جگہ تلاوت کے اندر احتیاط کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تلفظ بدلنے سے لفظ ایک ہی ہے لیکن تلفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ ایک انا آتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور اسی صورت کے آخر میں آتا ہے انا شانئک ھو الابتر۔ اس انا کے اندر الف نہیں ہے، انا شانئک، اس انا میں الف نہیں ہے، اور پہلے والا جو انا ہے اس کے اندر الف ہے۔ پہلے والا جو الف کے ساتھ انا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دیا، ہم، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا جو بغیر الف کے انا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تو اگر آپ نے کھینچنے والے حروف کو کھینچا نہیں اور اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھا نہیں تو معنی کچھ کے کچھ ہو جائے گی، اور جس کے اندر الف نہیں تھا اگر اس کو آپ نے کھینچ دیا تو اس کے معنی بدل جائے۔ اسی لیے ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت میں احتیاط برتنا اور صحیح پڑھنا لازمی ہے۔ آدمی چاہے کسی بھی عمر کو پہنچ جائے لیکن کسی اچھے قاری سے، قرآن پڑھنے والے سے قرآن کو سیکھے، کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا اس کو سنا کر اپنا قرآن صحیح کرے، اپنے قرآن کی اصلاح کرے۔ کیوں؟ جب نماز میں قرآن کریم کی سورت تلاوت کرے گا، اگر غلطی ہوگی، سورت میں غلطی ہوگی تو جس طرح میں نے بتایا بعض تلاوت میں غلطی کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں تو اس میں نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر صحیح کرنا یہ ضروری ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل کیا۔ اچھا، جو آخری سپارہ ہے جس کے اندر سورہ قدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب ایک عام آدمی، سیدھا سادہ آدمی اگر اس کا ترجمہ پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ جب میں نے اماں کا سپارہ پڑھا تھا تو اس وقت قرآن کریم یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اب یہ جب سورہ دخان پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے لیلہ مبارکہ کو نازل کیا۔ اب کون سی بات صحیح ہے؟ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا یا لیلہ مبارکہ کے اندر نازل ہوا؟ لیکن قرآن اپنی آیتوں کی خود تشریح کرتا ہے، ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے۔ قرآن کریم جہاں پر ذکر کرتا ہے
لیلۃ القدر کا فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس کی تشریح کرتا ہے قرآن کریم کے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکہ، اس کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات، یہ رمضان المبارک کی رات ہے، قدر والی رات. اور یہاں پر جو قرآن کریم سورہ دخان کے اندر بیان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس کے اندر بڑی بڑی حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے فیصلے ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے آپ گھر کے فیصلے کرتے ہیں. مکان بنانا ہے، آپ نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب میرے پاس اتنی جمع پونجی ہے، میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں گھر بنا سکتا ہوں. تو اب آپ گھر کی پلاننگ کریں گے، اور جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ اپنے اس ارادے کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں گھر بنا رہا ہوں. پلاٹ لے لیا گھر بنانے کے لیے، منظوری ہو گئی. اسی طرح گھر میں کسی بچے کی شادی کر لی ہے، پیسہ آپ کے پاس جمع ہو گیا، آپ نے کہا میں اپنی بچی کی، اپنے بچے کی شادی کر رہا ہوں. یہ گھر کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. بچے کا کیریئر بنانا ہے، اس کو ڈاکٹر، انجینئر بنانا ہے، عالم بنانا ہے، مفتی بنانا ہے. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کو مفتی بناؤں گا، اس کو عالم بناؤں گا میں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے میں جب کوئی آدمی اپنے بچے کو حفظ کے لیے بٹھاتا ہے کہ قاری صاحب میں اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں، اس کو آپ حافظ بنا دیں. تو وہ قاری تو کیا حافظ بنائے گا؟ حافظ بنانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ یہ حافظ بناتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ بچہ مدرسے کے اندر بیٹھتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے اس منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے کہ جو منزل حفظ قرآن کی منزل ہے. تو ابھی یہ حافظ بنا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو آج ہی سے پکارنا شروع کر دیا حافظ صاحب. بس لیلۃ مبارکہ شعبان کی وہ 15ویں شب ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی کتاب کا نزول کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس قرآن کریم کو نازل کرنا ہے. یہ فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ بھی نزول قرآن ہے، قرآن کا نازل ہونا ہے. اور قرآن کے نازل ہونے کی یہ پہلی منزل ہے. دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری منزل وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے عرش سے اور آسمان دنیا کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا 27ویں شب کے اندر. یہ قرآن کریم نازل ہوا، یہ دوسری منزل ہے. ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا، ابھی آسمان دنیا تک آیا ہے. اس کے بعد تیسری منزل وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اس قرآن کریم کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا آپ کے قلب مبارک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جیسی ضرورت
پڑھتی گئی ویسے ویسے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ بھی صحیح ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یہ بھی صحیح ہے۔ اور علماء کے سمجھانے کا انداز بڑا اچھا ہے۔ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی، فرمایا کہ جو سیرت کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، تاریخ کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت ہے۔ اب ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تین اقوال ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، پھر آپ فرماتے ہیں مجھے حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کہیں کہ مجھے ململ کا کرتا پسند ہے، پھر ایک موقع پر آپ کہیں کہ مجھے لٹھے کا پاجامہ پسند ہے، پھر آپ کہیں کہ مجھے ریشم کی صدری پسند ہے۔ لوگ کہیں گے یہ تین باتیں، لیکن یہ تین باتیں یہ جب معاملہ آتا ہے کرتے کا تو اس کے اندر آپ کو گرمی میں ہلکا کپڑا چاہیے ہوتا ہے، سہولت آپ کو پیش نظر ہوتی ہے، تو آپ ململ کا کرتا پہنتے ہیں۔ جہاں تک سطر ڈھانپنے کا سوال ہے، سطر کہتے ہیں انسان کی ناک سے اور یہ گھٹنے تک یہ جتنا حصہ ہے یہ سطر کہلاتا ہے، اس کو ہر حال میں چھپانا لازمی ہے، فرض ہے۔ لہذا جب سطر ڈھانپنے کا مسئلہ آتا ہے تو آپ موٹا کپڑا لیتے ہیں، اس کی شلوار بناتے ہیں، اس کا آپ پائجامہ بناتے ہیں، اور جب صدری کا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے آپ اچھا کپڑا لیتے ہیں، ملائم کپڑا لیتے ہیں، لیلن کا کپڑا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ریشم کا بھی پہنتے ہیں، حالانکہ مرد کے لیے ریشم جائز نہیں۔ تو ان تینوں باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر فرماتے ہیں اپنی بیویوں کا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت ہے، اور جب آپ ذکر فرماتے ہیں اپنی اولاد کا، بیٹیوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سے ہے۔ جب آپ ذکر فرماتے ہیں اپنے دوستوں کا، صحابہ کا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ان تین باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہر ایک کے اپنے درجے اور مراتب ہے۔ بیویوں کا درجہ الگ ہے، اولاد کا درجہ الگ ہے، ماں باپ کا درجہ الگ ہے، دوستوں کا اور احباب کا درجہ الگ ہے، رشتہ داروں کا درجہ الگ ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن کریم اس رات کا ذکر کرتا ہے، یہ شب برات ہے، اور شب برات ہمارے ہاں جب آتی ہے تو عام طور پر شب برات کے نام کے ساتھ پٹاخوں کا نام جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، پٹاخوں کا تصور آتا ہے۔ آپ دیکھیں جب شب برات ہوتی ہے تو آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ پٹاخے پھوڑتے ہوئے نوجوان نظر آئیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی شب برات ہے۔
وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر شب برات آئی اور اگر ہم نے حلوہ نہیں بنایا تو شب برات ہی نہیں ہوئی۔ وہ شب برات کے اوپر حلوہ بناتے ہیں اور اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ کھانے پینے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی شب برات ہے، لیکن اصل میں شب برات کیا ہے؟ اصل میں شب برات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان دنیا کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا مقام کون سا ہے؟ عرش الہی، اور عرش الہی کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے بلند۔ لیکن یہ ایسی ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے آپ کے گھر تشریف لے آئے۔ ہمارا گھر کون سا ہے؟ یہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہاں رہتے ہیں؟ عرش الہی کے اوپر۔ عرش الہی سے اللہ تعالیٰ جو آسمان دنیا ہے وہاں پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور آتے ہیں۔ روزانہ تو آپ جایا کرتے تھے، کیسے؟ نماز جب آپ پڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مسجد کے اندر جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ واحد ایسی بارگاہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے اندر غریب بھی آ سکتا ہے اور امیر بھی آ سکتا ہے۔ یہ عمران خان کا بڑی گانا نہیں ہے کہ جہاں پر سیکیورٹی آپ کو روک لے۔ یہ گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ نہیں ہے کہ جہاں آپ کو جانے کی اجازت نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ فرمایا کہ ہر کے خواہش گو بے آؤ، ہر کے خواہش گو بے رو، ہر کے خواہش گو بے آؤ، ہر کے خواہش گو بے رو، دارو گیرو حاجبو در مادری درگاہ نیز۔ یا کوئی اللہ تعالیٰ نے پہرا نہیں لگایا۔ ابھی آپ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہیں گے، بس جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں 15ویں شعبان کا، اس لیے تاکہ 15ویں شب کے اندر اللہ تعالیٰ جب آسمان دنیا پر آئے اور لوگوں کی تقدیر کے فیصلے صادر فرمائے۔ کس کو پیدا ہونا ہے اس سال، کون کون اس سال دنیا سے جائے گا، کس کس کو روزگار اور جاب ملے گی، اور کس کی شادی ہوگی، اور کس کا ماتم ہوگا، یہ سارے بڑے بڑے فیصلے اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں تو ایسے وقت میں کہ جب تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو لہذا یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر موجود ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مطالبہ ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت دور ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ ابھی گزشتہ ہفتے میں یہاں جمعہ پڑھا کے گیا اور بس اچانک گھر گیا اور اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی اور پورے ہفتے جو ہے میں بیماری کے اندر گزر گیا، کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ آج کل کے دور کے اندر۔ تو ایسے وقت میں جب آدمی پریشان ہو، بیمار ہو، کوئی کینسر کا مریض ہے آج کل کے دور میں، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے، کسی کا پتے کا مسئلہ ہے، کسی کا اور کوئی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں اسپتالوں کے اندر ICU کے اندر جگہ نہیں ہے، بھرے پڑے ہیں اسپتال۔ آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، ان بیماروں کے لیے بھی دعا کریں جو اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی حاجات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ آج سے جن لوگوں نے دعا کے لیے، حاجات کے لیے کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہے،
یہ قبولیت کی ساعتیں ہیں، یہ قبولیت کی رات ہے، اس کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو اور اپنی پریشانیوں کو رکھے اور جو اس رات کے تقاضے ہیں ان کو ادا کرے۔ انشاءاللہ اس رات کے بارے میں جو مزید تفصیلات ہے وہ 15ویں شعبان جو پیر کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد غروب آفتاب کے بعد رات آئے گی، اس کے اندر انشاءاللہ یہاں شب برات کے اجتماع کے اندر میں اس سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ عرض کروں گا، اور رات کو انشاءاللہ بیان بھی ہوگا اور بیان کے بعد دعا بھی ہوگی۔ اب دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ حق کو حق دکھا اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔